اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ و استغفار کی اہمیت و فضیلت، حصہ دوم، از فہمیدہ بٹ، جرمنی۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 7 فروری 2024۔ استغفار کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر فرماتے ہیں، استغفار کے معنی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے اپنے گزشتہ جرائم اور معاصی کی سزا سے حفاظت چاہنا اور آئندہ گناہوں کے سرزد ہونے سے حفاظت مانگنا۔ استغفار انبیاء بھی کیا کرتے تھے اور عوام بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، غفرہ کہتے ہیں ڈھانکنے کو۔ اصل بات یہی ہے کہ جو طاقت خدا کو ہے وہ نہ کسی نبی کو ہے، نہ ولی کو اور نہ رسول کو۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی طاقت سے گناہ سے بچ سکتا ہوں۔ پس انبیاء بھی حفاظت کے واسطے خدا کے محتاج ہیں۔ پس اظہار عبودیت کے واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور انبیاء کی طرح اپنی حفاظت خدا تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ ملفوظات جلد پنجم، صفحہ نمبر 607، ایڈیشن 1988۔ استغفار اس کیفیت کا نام ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت زبان سے مانگتا ہے، یعنی ایسی ندامت کہ بندہ دوبارہ اس گناہ کے ارتکاب کا خیال تک نہ لائے۔ استغفار کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، میرے نزدیک تو استغفار سے بڑھ کر کوئی تعویذ و حرز اور کوئی احتیاط و دوا نہیں۔ فرمایا، استغفار بہت پڑھا کرو، انسان کے واسطے غموں سے سبک ہونے کے واسطے یہ طریق ہے۔ فرمایا، استغفار بہت کرو، اس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دیتا ہے۔ تفسیر حضرت مسیح موعود، جلد اول، صفحہ نمبر 361 362۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حقیقی معنوں میں دل کی گہرائیوں سے مغفرت طلب کی جائے، نہ کہ زبانی کلامی استغفار کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی احکام الہی پر کاربند ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 3819۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کثرت سے توبہ کرنے کی تلقین فرماتے اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بکثرت کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میں جلد ہی اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا، اور جب میں اس کو دیکھ لوں تو بکثرت کہوں سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو وہ نشانی میں دیکھ چکا ہوں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ کی نصرت اور فتح آ پہنچے، یعنی فتح مکہ، اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہوتے دیکھ لیں تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں۔ بلا شبہ وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب الصلاۃ۔ حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا یوں پکارنا سید الاستغفار ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں جہاں تک طاقت رکھتا ہوں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، اور میں اپنے کیے ہوئے عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
میں ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، پس تو مجھے معاف کر دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ جو شخص یہ کلمات استغفار دن میں دل کے یقین سے کہے اور شام ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو اسے یقین کے ساتھ رات کو پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنتی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6323۔ حضرت زید بن حارثہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو شخص یہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1517، ترمذی حدیث نمبر 3577۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا اور توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی کثرت سے استغفار کرنے کا مقصد اپنی امت کو استغفار و توبہ کی اہمیت اور ترغیب دلانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ و برتر ہونے کے باوجود بھی ایک دن میں 70 اور کبھی 100 بار توبہ و استغفار کرتے تھے، اس لیے ہم سب کو آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے کثرت سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔